من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مسجد حرام تو آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو کہتے ہیں جو مکہ میں ہے، اور حرم اس کے حدود ہیں جو احترام والی جگہ ہے جہاں لڑائی بھڑائی خون وغیرہ حرام ہے۔ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد طوفان نوح میں یہ شہید ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نے اور اسماعیل نے، پہلے اسماعیل کو اللہ نے ہاجرہ کو ابراہیم کے ذریعے وہاں آباد کروایا، پھر بنی جرہم کے لوگ آ گئے، پھر پھر ابراہیم اور اسماعیل نے یہ مسجد بنائی، بیت اللہ بنائی، اور پھر ابراہیم کی دعائیں بھی ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھی ہے، 2 رکعت سجدہ شکر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق نے مل کر بنایا، جو اسحاق بی بی ہاجرہ سے بی بی سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوا تھا۔ تو ان دونوں نے مسجد اقصیٰ بنایا، اور یہ مسجد اقصیٰ آج کل فلسطین میں ہے، جو بنی اسرائیل نے قبضہ کیا، اور جو اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے پورا، اس کا اس وقت نام شام تھا، جو شام کا ملک تھا، اور اللہ نے ہزاروں نبی اس علاقے میں بھیجے ہیں، اور وہاں مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے ارد گرد اور دوسرے شہروں میں جو نزدیک ہیں وہاں مدفون ہیں۔ تو اسی لیے آج میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بات کروں گا کہ جن کے اوپر لڑائی ہے، یہ شروع میں جب عیسائیوں کے قبضہ میں تھی یہ مسجد، پھر تو حضرت عمر نے فتح کیا، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی یہ مسجد، پھر بیچ میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا، پھر مسلمانوں کے بڑے جری بہادر کمانڈر صلاح الدین ایوبی نے ان سے حاصل کیا، پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ رہی تھی، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر، ہندوؤں نے، تمام کفر نے مل کر اسرائیل ملک جب کسی شام میں بنایا، پہلے انہوں نے وہاں پلاٹیں وغیرہ لیں، جگہیں لیں، شہروں میں بس گئے، ادھر ادھر سے یہودیوں کو بلایا گیا، پھر ان کے لیے الگ ملک ان کو بنا کر دے دیا 1948 میں، پھر انہوں نے اسی مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو آج کل پھر مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، جو جمعے سے انہوں نے حملے شروع کیے ہیں، تو اس مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، اور بہت سے اس کے فضائل ہیں، اور وہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس کے ساتھ ساتھ گنبد صخرہ بھی ہے، جو یہودیوں کے لیے بڑا مبارک اور متبرک ہے، دیوار گریہ بھی ہے، جہاں وہ روتے ہیں وہ بھی ان کے لیے متبرک ہے، مختلف جگہیں عیسائیوں کے لیے بھی وہاں مختلف مقدس مکانات ہیں، اور وہاں عیسائی بھی وہاں عبادت کرتے تھے، ان کے لیے یہ بھی شہر مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، یہودیوں کے لیے بھی یہ شہر مقدس ہے۔ تو اسی لیے کبھی یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس، کبھی یہودیوں کے پاس، آج کل پھر وہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں نے وہاں فتح کر کے اس میں اذان دی ہے میڈیا کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، یعنی یہاں لے گیا رات کے حصے میں مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے اس سے اللہ اپنے نبی کو لے گیا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ جو شام میں ہے، آج کل فلسطین میں ہے، اسرائیل اور فلسطین کا اس پہ جھگڑا ہے، اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، تو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، جس میں اور اس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے بڑی برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے تو مسجد اقصی کو کعبہ بنایا ہے، اسی لیے اسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے قبلہ بنانے کا حکم دیا، جو یہ بیت اللہ بن گیا، اس کے بعد یہ جو ہے تو مسجد اقصی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے تو نبی جو ہے تو مکہ میں بیت اللہ میں ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے کہ جہاں خانہ کعبہ کا حرم علاقہ اور مسجد اقصی یعنی دونوں سامنے ہوں، یعنی پہلے بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو مسجد اقصی بھی سامنے ہوتا تھا، اسی کی طرف نبی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے بیت اللہ میں بھی۔ اور جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تو وہاں یہودیوں سے معاہدہ ہوا، عیسائیوں سے معاہدہ ہوا، ارد گرد کے قبیلوں سے معاہدہ ہوا، جو مشہور ہے میثاق مدینہ، جو باقاعدہ لکھا گیا ہے، یعنی پہلی بار جو معاہدہ ہے جن کو لکھا گیا ہے اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، ان میں کئی قبائل شامل ہو گئے۔ تو یہ جو ہے تو اس میثاق کے مطابق سب سے بڑا نبی کو تسلیم کیا گیا، اور نبی کو جو ہے تو اس علاقے کا حکمران اور منتظم تسلیم کیا گیا، سردار تسلیم کیا گیا، تو یہ میثاق مدینہ ہوا ہے۔ اور جو ہے تو یہ پھر جو ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب جو ہے تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنائیں، اسی کے رخ پر محراب ہیں ان کے، اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جو ہے تو نبی کو یہ تمنا تھی کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھا جائے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اللہ نے حکم دیا کہ اب جو ہے تو مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ اب جو ہے تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے مشرق بھی اور مغرب بھی، جس طرف تم رخ کرو گے وہاں اللہ کا حکم ہوگا، لیکن اب جو ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ اور پھر جو ہے تو نبی نماز میں تھے، یہ حکم آیا تو نبی نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ پھر دوسرے صحابہ جو پیچھے تھے انہوں نے بھی بیت اللہ کی طرف رخ کیا، تو اس مسجد میں پھر دوسرا محراب جو بنایا گیا وہ بیت اللہ کی طرف، پہلے جو محراب تھا وہ مسجد اقصی کی طرف، تو اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اب جو حاجی مدینہ میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں، 40 نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور جو ہے تو پھر جو ہے تو مسجد قبلتین میں بھی جا کر نفلیں پڑھتے ہیں، اس کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور بھی بہت سی جگہیں جہاں جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس مسجد کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب نبی مدینہ میں گئے تو اول یہ قبلہ تھا، بعد میں پھر بیت اللہ ہو گیا، تو اسی لیے قبلہ اول بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ قبلہ اول اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو ہر جگہ جائے گا، لیکن بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں
اور بیت المقدس میں بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ قبلہ اول ہے اور جو ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے تو اگر بیت اللہ میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہوگا۔ میری مسجد میں، مسجد نبوی میں اور بیت المقدس میں نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ تو اسی لیے یہ بڑی محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اور موجودہ دور میں اکثر لوگ مسجد اقصیٰ دکھاتے ہیں تو یہ جو سنہرا گنبد ہے پیلا چمکتا ہوا، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، وہ صخرہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا بھی ایسا ہی گنبد ہے جیسے صخرہ کا ہے، اور مسجد اقصیٰ کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے۔ مسجد اقصیٰ وہی ہے جس کا سرمئی رنگ کا جو ہے تو قبہ ہے، گنبد ہے، اور گنبد صخرہ جو ہے وہ پیلا ہے، وہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی مسجد اقصیٰ سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ بہت دفعہ کوئی بھی شہید کرنے کی، بیچ میں بھی یہودیوں نے شہید کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعمیر کروائی ہے۔ تو اسی لیے مسجد اقصیٰ جو ہے تو یہ سرمئی گنبد والا ہے، اور یہ جو پیلی گنبد والا، سنہری گنبد والا، یہ گنبد صخرہ ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے، ہمارے لیے یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔